الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک اشارہ کیا جا رہا ہے، لفظی مطلب ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کوئی کہے کتاب تو میرے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب ہونا چاہیے، حاضل کتاب ہونا چاہیے تھا، یہ کتاب ہے، تو ذالکہ کیوں کہا؟ وہ کتاب ہے، وہ تو لگتا ہے کوئی دور ہے چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر ذرا وہ انٹروڈکشن اپنے ذہن میں لے آئیے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے پاس تو اس کی مستند فوٹو سٹیٹ موجود ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ذالکہ کی۔ اور عربی زبان کا ایک اسلوب بھی ہے، ایک سٹائل بھی ہے عربک لینگویج کا، وہ یہ ہے جب کسی شے کی عظمت بتانا ہو، کسی شے کی، کسی چیز کی میجسٹی کے بارے میں بات کرنی ہو تو دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، ذالکہ۔ ایک اور وجہ، وہ بھی عربی زبان کا اسلوب ہے، عربک لینگویج کا سٹائل ہے، جب کسی ایسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہو جس کے بارے میں سننے والے پہلے سے کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہوں، جو سن رہے ہیں ان کی نالج میں ہو کہ اچھا کس کی بات کی جا رہی ہے، کسی چیز کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہو، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی ذالکہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا سورہ بقرہ سے پہلے، لوگ اس سے واقف تھے، لوگوں کے علم میں تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو نازل ہو رہا ہے۔ تو فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب، کوئی شک نہیں، قطعاً کوئی شک نہیں۔ سائنس کی ترقی نے بھی یہ بات ثابت کر دی کہ قرآن میں بالکل ٹھیک معلومات موجود ہیں۔ قرآن کی کوئی بات، قرآن کی کوئی آیت پروون تھیوریز سے نہیں ٹکراتی۔ یہ پروون کا لفظ امپورٹنٹ ہے، ثابت شدہ نظریات سے نہیں ٹکراتی، چاہے ایمبریولوجی ہو، چاہے ایسٹرونومی ہو، چاہے جیولوجی ہو، چاہے باٹنی ہو، کوئی سائنس کی شاخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو ثابت شدہ حقائق ہیں، پروون فیکٹس ہیں، ان سے قرآن نہیں ٹکراتا۔ تو کوئی شک نہیں اس کی تعلیمات میں، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بات اس میں غلط نہیں۔ اس کتاب میں شک کہاں سے ہوگا؟ یہ کتاب تو خود شکوک اور شبہات، ڈاؤٹس کو دور کرنے والی کتاب ہے، اس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا پورے اطمینان کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پیس آف مائنڈ کے ساتھ انسان اپنے آپ کو اس کتاب کے حوالے کر دے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، خیریت کے ساتھ منزل تک پہنچا دے گی۔ لا ریب، کوئی شک نہیں، فیہ، اس میں، رہتی زندگی تک مضبوط تعلق اس سے قائم کر لینا ہے، پکا تعلق اس کتاب سے، اور ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے، ہمیشہ الرٹ رہنا ہے کہ کبھی اس میں شک نہیں کرنا۔ شک کیا کرتا ہے؟ ڈاؤٹ کیا کرتا ہے؟ اگر ہم کہیں جا رہے ہوں ایک گروپ کی شکل میں، آگے کوئی لیڈر ہو اور گروپ والوں کو، قافلے والوں کو اپنے لیڈر پر، اپنے رہنما پر شک ہو جائے تو کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، اس کو فالو نہیں کر سکتے، کتنی بھی فائدہ مند چیز سامنے موجود ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ اس میں میرا فائدہ ہے، لیکن اگر کوئی شک ڈال دے اس چیز کی طرف سے تو ہم اس کے قریب جاتے ہوئے گھبرائیں گے، ہم ہیزیٹیٹ کریں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی سخت پیاسا ہے، آپ میں سے کسی کو بہت پیاس لگ رہی ہے، یہاں پر یہ پانی سے بھرا ہوا گلاس رکھا ہے، آپ اس کو اٹھاتی ہیں،
آپ اس کو اپنے ہونٹوں کے پاس لاتی ہیں، اتنے میں کوئی کہتا ہے ٹھہر جاؤ، شاید گلاس گندا ہے، شاید پانی صاف نہیں، سخت پیاس کے باوجود آپ اس کو واپس رکھ دیں گی، حالانکہ یہ آپ کی ضرورت تھا، آپ میں طلب تھی، لیکن کسی نے شک ڈال دیا۔ تو شک انسان کو بہت سے فائدوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اگر تعلقات میں ریلیشن شپس کے اندر شک آ جائے تو شک ریلیشن شپ کو، تعلق کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر شوہر کو بیوی پر شک ہو جائے یا بیوی کو شوہر پہ شک ہو جائے، ایک دوسرے کی وفاداریوں پر، لائلٹیز پر شک ہو جائے تو کبھی بھی محبت قائم نہیں رہ سکتی۔ محبت کو کھا جانے والی چیز ہے شک۔ ہمیں تو اس کتاب سے محبت ہے، ہم کبھی شک نہیں کریں گے اس پر، بھرپور اعتماد اور یقین کے ساتھ اس کتاب کے ساتھ رہنا ہے۔ شک یوں سمجھیے کہ زنگ کی طرح ہوتا ہے، رسٹ کی طرح ہوتا ہے، جیسے میٹل کے اوپر، لوہے کے اوپر جب زنگ آ جاتا ہے تو وہ لوہے کو کھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح شک کا زنگ عمل کو کمزور کر دیتا ہے، علم کو عمل میں تبدیل نہیں ہونے دیتا۔ علم اور عمل کے درمیان اور بھی بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں کہ ہمارے ورڈز پریکٹس میں کیوں نہیں ڈھلتے۔ ایک وجہ شک بھی ہے، بے یقینی، پتہ نہیں ایسے کرنا ضروری ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں whether it's important or not، پتہ نہیں کئی لوگ ایگزیجریٹ تو نہیں کر رہے، پتہ نہیں اب اس کا یوں مطلب ہے بھی کہ نہیں۔ یہ جو پتہ نہیں کی کیفیت میں ہم رہتے ہیں، علم کے باوجود ہم عمل نہیں کر پاتے، اور پھر یہی چیز انسان کے اندر ڈبل مائنڈڈنس پیدا کرتی ہے۔ انسان سوچتا ہے نہیں، بے چینی کا شکار ہوتا ہے اور اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اپنے مرض کے لیے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ہمیں اس پر شک ہو جائے، مشکوک ہو جائے، آپ علاج کروائیں گی اس سے؟ کبھی بھی نہیں کروائیں گی۔ تو یہاں پر پہلے ہی اطمینان دلا دیا گیا کہ یہ قرآن ایسا گائیڈ ہے، ایسا رہنما، ایسا ڈاکٹر ہے، یہ ایسا ساتھی ہے، ایسا کمپینین ہے، ایسا ولی ہے جس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اب یہ متقی کون ہے؟ متقی لفظ سن کر ایسا ایک اولڈ فیشن سا تصور دماغ میں آنے لگتا ہے۔ آپ کسی مجلس محفل میں بیٹھی ہوں اور کوئی کہے بہت متقی لگ رہی ہیں، ہم ناراض ہو جائیں، ہم کہیں کیا مطلب؟ کوئی میرا حال حلیہ شیبی ہے، کوئی میرے بال اچھی طرح نہیں بنے ہوئے۔ تصور ہمیں ایسا آتا ہے، کچھ سمپلٹن قسم کے لوگ، مغفل قسم کے لوگ، جو چاہے ان کو بیوقوف بنا کر لے جائے، انہیں کچھ نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ کیا جانے فائنینس کیا ہے، وہ کیا جانے ٹریڈنگ کیا ہے، وہ تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، دوڑ دوڑ کے مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، لمبی سی داڑیاں ہوتی ہیں اور ٹخنے سے اوپر پجامے ہوتے ہیں اور کچھ عبائے اور کچھ چادریں پہن کر ادھر ادھر آ جا رہے ہوتے ہیں، بیچارے قسم کے لوگ۔ یہ ہمارے دماغوں میں تصور آتا ہے اس لفظ کا، سب کا نہ آتا ہو سکتا ہے کچھ کا آتا ہو، ایسی بات نہیں۔ متقی نہ سمپلٹن ہوتے ہیں، متقی نہ لو آئی کیو والے لوگ ہوتے ہیں، نہ احمق بے وقوف جاہل ہوتے ہیں، یہ تو بڑے فار سائٹڈ لوگ ہوتے ہیں، دور اندیش، بڑے اسمارٹ تھنکرز ہوتے ہیں، بڑے ہائی آئی کیو والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو ایکسیپشنل لوگ ہیں، غیر معمولی۔ متقی ہونا اس سے بڑا کیا کمپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ ان کی نظریں بہت دور تک دیکھ لیتی ہیں۔ بہت کم ایسے ملیں گے آپ کو دنیا میں لوگ جو کہ متقی ہوں۔ یہ متقی ہی تو ہیں جنہوں نے کہ وہ دعا مانگی ہے اللہ سے سورہ فاتحہ والی، اہدنا الصراط المستقیم، یہی ہیں دراصل جو کہ سورہ فاتحہ دل سے پڑھتے ہیں۔ متقی کے دل کی پکار سورہ فاتحہ کی شکل میں ہے، اور جس کے اندر وہ طلب ہو جو سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہے وہ متقی ہے، اور اسی کو ہدایت ملے گی قرآن سے۔ ہدی للناس تو ہے قرآن، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تو ہے،
لیکن حاصل کون کریں گے؟ متقی. پا کون لیں گے؟ یہ قیمتی دولت، یہ قیمتی خزانہ، یہ نعمت کس کو ملے گی؟ کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ متقی ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرنا چاہتے ہیں کہ لفظ کو نوٹ کیجئے، بائی فورس نہیں، بائی چوائس، زبردستی مارے باندھے نہیں، دل کی رضا اور رغبت سے. ان کو کریونگ آتی ہے اندر سے، ان کے دل تڑپتے ہیں کہ ہمیں اچھائی کرنی ہے، کسی آؤٹ سائڈ فورس، آؤٹ سائڈ پریشر کی وجہ سے نہیں، بیرونی دباؤ کی وجہ سے نہیں، اندرونی طلب کی وجہ سے دل سے اٹھتی ہے یہ چیز. کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، فائدہ ہو نہ ہو، بس کرنی ہے. کوئی بتا دے نیکی کیا ہے، کیسے کروں نیکی. وہ اللہ جو رب العالمین الرحمن الرحیم ہے، اس کو کیا چیز پسند ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کام، اس لیے کہ یہ الحمد کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے نا الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کی ہے. یہ پہچان گئے کہ ہر نعمت مجھ کو میرے رب نے دی ہے. اب یہ چاہتے ہیں شکر ادا کروں، اپنے رب کو راضی کروں، اچھائیاں کروں، اور یہ برائی سے بچنا چاہتے ہیں. تو ان کے اندر ایک پہچان، ایک ریکگنیشن موجود ہے. وہ جانتے ہیں کہ کچھ باتیں صحیح ہیں، کچھ باتیں غلط ہیں. سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، سب کچھ غلط نہیں ہو سکتا. تو ان کے لیے ہدایت ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کیا ہے؟ یہ بھی بڑا ریلیٹو ٹرم ہے. ایک ہدایت ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کو جانا کدھر ہے. ہدایت کو ہم کیسے سمجھیں گے جب تک ہم کو یہ نہ پتا ہو کہ منزل کیا ہے. کسی کی منزل لاہور ہے اور اس کو کراچی کا راستہ بتا دیا جائے تو ہدایت تو نہ دی. کوئی ملیر جانا چاہتا ہے، اس کو کلفٹن کا راستہ بتا دیا جائے، اس کو ہدایت تو نہ دی. تو ہدایت تو ڈپینڈ کرتی ہے، ہدایت کا انحصار ہے منزل کے تعین پر. اپنی منزل کیا بنائی ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے جو اچیو کرنا چاہتا ہے. وہ اگر اس کو مقصد حاصل ہو جائے، ایم آف لائف جس کو ہم کہتے ہیں، ہر انسان کا کوئی ایم آف لائف ہے، کوئی مقصد زندگی ہے. جب وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں، سکسیس. اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے انسان بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے. بہت اس کے اندر قوت ارادی ہوتی ہے، ول پاور ہوتا ہے. ول پاور کے بغیر کوئی اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے؟ بتائیے، کبھی نہیں کر سکتا. قربانی کے بغیر اپنا کوئی مقصد حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. تو قوت ارادی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ کسی چیز کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیتے. اگر کرنا پڑے تو ساری زندگی اس کو حاصل کرنے کی جد و جہد میں کھپا دیتے ہیں. ابھی متقی جو ہے، اس کا مقصد حیات کیا ہے، اس کا ایم آف لائف کیا ہے؟ یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، یہ جنت حاصل کرنا چاہتا ہے. اب جس نے زندگی کا مقصد، ایم آف لائف جنت کو بنا لیا، اس کے لیے ہدایت، اس کے لیے گائیڈنس اللہ کے کلام میں ہوگی. تو ہمیں شعوری طور پہ بالکل یوں سمجھے جیسے کہ کوئی جہاز اپنا رخ موڑتا ہے. کانشیسلی سمجھیں کہ آپ رخ اپنا موڑ رہی ہیں جنت کی طرف. صراط مستقیم پر آ گئی ہیں. جو جنت کے حصول کو مقصد بنا لے وہ آ گیا سیدھے راستے پر. آپ کسی سیدھی سڑک پہ جب ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں تو کیا ایک دفعہ سیدھی سڑک پہ آپ آ جاتی ہیں، پھر اسٹیئرنگ چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں ہاتھ باندھ کے؟ کیا آپ نے کبھی ایسے؟ کیا ہوگا اگر آپ